دنیا اس وقت ایک خطرناک موڑ پر کھڑی ہے۔ جیسے جیسے مشرقی وسطی کی جنگ آگے بڑھ رہی ہے، ویسے ویسے بہت سی حقیقتیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں۔ ایسی حقیقتیں جنہیں پہلے صرف سازشی نظریے کہا جاتا تھا، آج خود عالمی رہنما ماننے لگے ہیں۔ حال ہی میں امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو ریبو نے ایک اہم بیان دیا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ ایران پر ہونے والے امریکی حملے پر اسرائیلی منصوبوں کا اثر تھا، یعنی دنیا کی سب سے بڑی طاقت امریکہ بھی بعض معاملات میں اسرائیل کی پالیسیوں سے متاثر ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خطرہ ایران سے بتایا جا رہا تھا، وہ دراصل امریکہ سے زیادہ اسرائیل کو محسوس ہو رہا تھا، اور اسرائیل نے امریکہ کو اس جنگ میں کھینچ لیا۔ یہ صورتحال پوری دنیا کے لیے خطرناک ہے، کیونکہ جب بڑی طاقتیں جنگ میں شامل ہوتی ہے تو اس کے اثرات صرف میدان جنگ تک محدود نہیں رہتے، بلکہ پوری دنیا متاثر ہوتی ہے۔ مشرقی وسطی میں اس وقت حالات ایسے ہیں کہ عام لوگوں کی زندگی متاثر ہو رہی ہے۔ تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، اسٹاک مارکیٹیں متاثر ہو رہی ہیں، اور پورے خطے میں بے چینی پھیل رہی ہے۔ اسی دوران اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے بھی اپنے عوام کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کی حمایت انہیں حاصل ہے اور وہ اس جنگ میں اکیلے نہیں ہیں۔ دوسری طرف ایران مسلسل مزاحمت کر رہا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے کئی فضائی حملے کیے، لیکن ایران کی طرف سے بھی میزائل حملے جاری ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ جب کسی ملک کو اپنے بقا کا خطرہ محسوس ہوتا ہے تو وہ آخری حد تک لڑتا ہے۔ تاریخ میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ مثلاً افغانستان میں امریکہ تقریباً 20 سال تک جنگ کرتا رہا، لیکن آخرکار اسے وہاں سے نکلنا پڑا۔ اسی دوران ایران نے ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے ابنائے ہرمز کو بند کرنے کی دھمکی بھی دی ہے۔ اگر ایسا ہوا تو دنیا کی تیل کی سپلائی شدید متاثر ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف جنگ کے اخراجات بھی بہت زیادہ ہیں۔ رپورٹس کے مطابق اس جنگ کے ابتدائی دنوں میں ہی سینکڑوں ملین ڈالرز خرچ ہو چکے ہیں، اور یہ جنگ لمبی چلی تو اس کی لاگت اربوں ڈالر تک پہنچ سکتی ہے۔ اس پوری صورتحال میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ مشرقی وسطی کے کئی ممالک نے اپنے ہاں امریکی شہریوں کو نکلنے کی ہدایت دی ہے، کیونکہ حالات مزید خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ ناظرین، یہ جنگ صرف چند ملکوں کی نہیں، بلکہ اس کے اثرات پوری دنیا تک پہنچ سکتی ہے۔ ایسے وقت میں ضروری ہے کہ مسلمان ممالک آپس کے اختلافات کو کم کریں اور مشترکہ حکمت عملی بنائیں، کیونکہ اگر امت مسلمہ متحد نہ ہوئی تو عالمی طاقتیں اس طرح فائدہ اٹھاتے رہیں گی۔ آخر میں بس یہی کہتا ہوں کہ دوستو، جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کو آپس میں اکٹھا ہونا چاہیے، اور اس اکٹھا ہونے کے لیے وہ آپس میں اتحاد کرنی چاہیے۔ اگر انہوں نے آج اتحاد کر لیا تو سمجھ لینا ان کا مستقبل زبردست ہوگا، اور مستقبل میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اگر آج انہوں نے اتحاد توڑ دیا تو مستقبل میں بہت مشکلات کا سامنا پڑے گا۔ اور یہی بات ہے کہ آج بھی ایران اور اسرائیل اور امریکہ آپس میں لڑ رہے ہیں، کیونکہ جو بڑی طاقت میدان میں ہاتھ ڈالتی ہے، جب میدان میں قدم رکھتی ہے تو بہت مسائل اس سے نکلتے ہیں۔ دوستو، یہاں پاکستان اور افغانستان کا مسئلہ چل رہا ہے، اور یہ مسئلہ ایک عام مسئلہ نہیں ہے بلکہ امت کا مسئلہ ہے، کیونکہ افغانستان کے ماننے والے رہنے والے بھی مسلمان ہیں اور پاکستان کے رہنے والے بھی مسلمان ہیں۔ دوستو یاد رکھیے، اگر یہ دونوں آپس میں لڑتے رہیں تو مستقبل ان دونوں کا بہت خراب گزرے گا، کیونکہ مسلمانوں کو آپس میں متحد ہونا چاہیے۔ یہی امت مسلمہ کے لیے خوب اور سنہری موقع ہے کہ وہ آپس میں اتحاد کرے اور آپس میں گول مل کر رہیں، اور آپس میں جو تجارتی کام ہے اس کو بھی جاری رکھے۔ اگر اسی طرح نہیں رہا تو مستقبل میں بہت خطرات اٹھائیں گے۔ دوستو یاد رکھیے، ایران نے پھر یہ حملے کر دیے اسرائیل اور امریکہ پر، اور جتنے بھی ممالک میں یہ امریکہ کے اڈے تھے ان کو بھی نشانہ بنایا گیا۔